السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تمام تر تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات اللہ پاک دی ذات واسطے خاص ہے، جو ساری کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، داتا بھی ہے، دستگیر بھی ہے، علی کل شیء قدیر بھی ہے۔
درود و سلام امام الانبیاء، امام الرسل، خاتم الرسل، سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس اطہر اعلیٰ اور بالا واسطے۔ اہل الحدیث دے عقائد دے وچوں بنیادی عقیدہ وہ عقیدہ ختم نبوت۔ جتنے بھی مسلمان اس دنیا اندر موجود ختم نبوت کا کوئی انکار نہیں کرتا، لیکن سب تو زیادہ حق عقیدہ ختم نبوت نو ماننے دا، اپنانے دا، بیان کرن دا اگر کسی جماعت کو لے وہ اہل الحدیث اہل سنہ جماعت کو لے۔ جدوں دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ رہبر شریعت، پیر طریقت، امام اعظم، امام دین، امام المرسلین بن کے آئے نہیں، ان قیامت تک آپ دی نبوت، آپ دی رسالت، آپ دے آن والی وحی دا پیغام جاری ہے۔ اس نو اگر من و عن تسلیم کیتا ہے اپنے عمل اندر، اپنے فعل اندر، تو جماعت اہل حدیث نے کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھن تو بعد، آپ نو اپنا ہادی مرشد منن تو بعد، آپ دی اتباع تو بعد، سونے نبی پاک دی بیعت کرن تو بعد، اساں کسی دوسرے تیسرے کسی چوتھے دے ہاتھ تے بیعت نہیں کیتی۔ جدوں دی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ جوڑ گئی، پھر اساں اس نسبت دا لاج رکھے، توڑیا نہیں ہے۔ محمدی بن جان تو بعد پھر حنفی نہیں کہلائے، شافعی نہیں کہلائے، مالکی اور حنبلی، جعفری، سہر وردی، بغیر وردی، سفید وردی، پھر اسی نسبت کسی آستانے یا کسی مستانے دے نام نہیں جوڑی۔ اور یہی ایمان ہے ختم نبوت دے۔ انبیاء علیہ السلام نو اللہ نے نبوت دا ایک ایک تاج دیتا، میرے مصطفیٰ علیہ السلام نو اللہ نے ایک تاج نبوت دا دیتا ہے، دوسرا ختم نبوت دا دیتا ہے۔ آپ کی نبوت تے یقین ایمان یہ بھی ضروری ہے کہ مصطفیٰ دی ختم نبوت دا تقاضا یہ ہے کہ پیغمبر جو آگے نے ان قیامت دی ہونی درمیان چ کوئی نبی آ سکتا تے نبی دی بات بھی آ سکتی۔ جدو نبی کوئی نہیں آ سکتا تے پھر کوئی پیر زادہ، امام زادہ، کوئی گدی نشین، کوئی سجادہ نشین، کوئی دوسرا تیسرا چوتھا بھی شریعت تے آ سکتا نہیں۔ اور یہی ختم نبوت۔ آج میں تھوڑے سامنے ختم نبوت کے حوالے نہ گزارشات کیوں پیش کرنا چاہنا، اس کی خاص وجہ ہے۔ آج 9 ستمبر 2022، 2 دن پہلا 7 ستمبر 2022۔ اسی طرح پیچھے چلیے نا، اپنے ماضی پہ غور کریے۔ 7 ستمبر 1974 میرے تیرے ملک دی قانون ساز اسمبلی، اتھے ایک قانون بنیا کہ جیڑا پیغمبر تو بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا یا نئی شریعت اور نئی نبوت نو مانے گا وہ کافر ہوئے گا، اور فتنہ قادیان نو
نقب لگا کے بند کر دیتا گیا 1974 کے 7 ستمبر میں۔ اس کے اندر سارے علماء کرام جتنے مکاتب فکر انہوں کا کردار شامل ہے، لیکن میرے اسلاف اہل الحدیث دے علماء دا ایک بہت اہم اور بڑا نمایاں کردار اور رول ہے۔ 7 ستمبر 1974 یہ بہت زیادہ دیر نہیں ہو چکی، تھوڑا ہی عرصہ ہوا۔ ایک اہم ترین دن جڑا 2 دن پہلا گزر چکے ہیں، لیکن ساری سستی، ساری کاہلی اور ساری اپنی ذاتی مصروفیات انہیں سانو سارے اسلاف کی یاد تو بھی غافل کر دیتا۔ حالانکہ ہونا ہی چاہیے 7 ستمبر 1974 کا مارکا اہل الحدیث اہل سنت دے چھوٹے چھوٹے بچیاں کو بھی یاد ہونا چاہیے۔ جیڑا سارا مخالف ہے، ساڑا کی جیڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا مخالف ہے، دین دا مخالف ہے، جو دین دشمن طاقتاں اور قوتاں جنہ دا وہ سرگنہ ہے، جنہوں مرزا قادیانی کیا جاتا ہے، اس کی جتنی ضروریت آج دنیا اندر ہے، وہ اس دن میں بڑا تکلیف والا، ازمائش والا محسوس کرتے ہیں۔ انہوں نے چھوٹے چھوٹے بچیاں کے نام یاد میں، لیکن میرے جواناں نو میرے مصطفیٰ دے جڑے 4 خلیفے نے شاید کہ انہوں دے بھی نام یاد۔ یہ حالت ساری بن چکی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ختم نبوت توحید تو بعد اہم ترین مسئلہ ہے۔ بندہ جڈا مرضی بڑا توحید پرست ہوئے، جی میرے مصطفیٰ دی نبوت اور ختم نبوت تے ایمان نہیں رکھدا، مل کے بولو مسلمان ہو سکدا؟ توحید دے نال نال سنت دی پیروی اور دفاع اور ختم نبوت دا ایمان اور چرچا، یہ بھی ضروری مسئلہ ہے، اس تو بغیر گزارا نہیں ہے۔ اور نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے لا تقوم الساعہ، لوگوں قیامت قائم نہیں ہوئے گی حتی تلحق قبائل من امتی بالمشرکین وحتی یعبدوا الاوثان وانہ سیکون فی امتی 30 کذابون کلہم یرم انہ نبی وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِي لَا نَبِيَّ بَعْدِي او کما قال۔ آپ نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوئے گی حتیٰ کہ میری امت کے کچھ گروہ مشرکین نہ جا ملن۔ میری امت کے اندر مسلمان کہلان والے او مشرکہ والا کام کرن لگ پائیں۔ دبئی کے اندر نریندر مودی نے بلا کے ایک مندر کا افتتاح کر کے یہ مشرکانہ کام مسلمانہ کیتا کہ نہیں کیتا؟ آپ نے اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوئے گی۔ آج بتوں توڑیا جا رہا ہے، یا بدون الاوثان، وقت آئے گا انہوں نے پھر کھڑا کر کے انہوں نے پوجا کی جائے گی۔ اور آج کیا اس طرح ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہے؟ پھر آپ نے خبر دیتی، فرمایا میرے صحابہ میرے جان تو بعد میری امت وچوں 30 کذابون 30 جھوٹے پیدا ہوں گے، تے ہر کوئی یہی کہے گا آئی ایم نبی، کہ میں نبی ہاں۔ آپ نے فرمایا انا خاتم النبی لا نبی بعدی، لوگوں میں انبیاء دا خاتم ہاں، میں محمد تو بعد کوئی نبی ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح انبیاء دے وچوں میرے پیغمبر دی ذات آخری ہے، اسی طرح نبوت کے سلسلے اندر میرے مصطفیٰ کی نبوت بھی آخری ہے۔ نبی پاک تو بعد قیامت آئے گی کوئی نبی آ سکتا جیڑا بھی کہے کہ میں ذلی نبی ہاں، میں بروزی نبی ہاں، میں امتی نبی ہاں، میں مسیح عیسیٰ، میں مسیح موعود، میں فلاں، اودے کو دلیل لین دی بھی لوڑ کوئی نہیں۔ جدو سورج چڑھیا ہوئے تو روشنی دی کو دلیل منگدا
پاک دی نبوت دے سورج تے طلوع ہوندیاں کسے دیوے اور لالٹین دی ضرورت نہیں۔ غور کیجئے، توجہ فرمائیے، ختم نبوت دے حوالے نہ قرآن پاک دی ہر آیت اندر اللہ نے ایک دلیل رکھی ہے۔ قرآن خود میرے مصطفیٰ دی ختم نبوت دی دلیل ہے۔ قرآن اللہ نے عطا کیتا پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاک نو، اور ایسا عظیم معجزہ اللہ پاک نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس ذکر اساں نازل کیتا ہے، حفاظت کا ذمہ بھی کنے لے آئے؟ اللہ نے۔ 1400 سال ہو گئے، بڑے بڑے کافر اس دنیا اندر آئے، بڑے بڑے مشرک اس دنیا اندر آئے، اور بڑے بڑے مستشرقین اس دنیا اندر آئے، اور بڑیاں بڑیاں جنگاں ہوئیاں۔ سیدنا مولا علی پاک دی سیدنا میر معاویہ دے نال جنگ ہوئی، بنو امیہ، بنو عباس اور عثمانی دور، اور بڑے سارے مسلمان مغلوب۔ اس وقت بھی پوری دنیا اندر مسلمان مغلوب ہے، اس دے باوجود جڑی ساری رہنمائی دی ہدایت دی کتاب ہے، اس کتاب تے ایک ذرہ برابر بھی آنچ ہوندی نہیں، اس دی زبر زیر اور پیش محفوظ ہے۔ اور رب نے قرآن پاک اندر کئی مقامات تے اس بات کا چیلنج کیتا ہے، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتو بسورۃ من مثلہ۔ فرمایا اگر تسی اس قرآن دے بارے کوئی شک شبہ رکھ دے ہو تے جاؤ پھر ساری دنیا دے سارے مل جاؤ تے تسی ٹیل لا لو، قرآن دی ایک ایت جیسی ایت بنا کے لے آؤ۔ اللہ کی قسم ہے 1400 سال سے زیادہ عرصہ بیت چکا قرآن کے نزول کو، آج تک کوئی ایک آیت بنا سکا؟ جڑا قرآن مصطفیٰ تے نازل ہویا ہے کوئی انہوں تبدیل نہیں کر سکیا، تے مصطفیٰ دی شریعت جو چمک اور دھمک رہی ہے کوئی اس دی روشنی نو میں مدد پا سکتا ہے۔ جڑا چاند دی طرف چہرہ کر کے منہ کر کے تھوکے گا، چاند دی عظمت اندر کوئی فرق نہیں آئے گا، بلکہ اس دا خود دا چہرہ جڑا ہے وہ گندا ہو جائے گا، ذلت امیز ہو جائے گا۔ مصطفیٰ دی نبوت قیامت تک ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہان دے نبی نے۔ سیدنا شعیب علیہ السلام آئے، اللہ پاک نے فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ہم نے شعیب کو مدین کے علاقے میں، مدین کی ایک بستی میں نبوت دے کے بھیجا۔ شعیب کی ذمہ داری صرف مدین دا علاقہ۔ فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، صالح علیہ السلام نو قوم سمود ول بھیجیا۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور قوم عاد کی طرف سیدنا ہود نو بھیجیا۔ انبیاء نو نبوت کا سلسلہ دیتا، لیکن انہاں دے علاقے مخصوص کر دیتے۔ نبی فوت ہوندے شریعت نال ہی ختم ہو جاندی، تورات و زبور و انجیل اندر لوگ اپنی مرضی نال تبدیلیاں کر لیا۔ لیکن میرے محبوب کی باری آئی، اللہ پاک نے صرف مکے کی بستی دا نبی نہیں بنایا، صرف سعودی عرب دا نبی نہیں بنایا، صرف پاکستان دا نبی نہیں بنایا، بلکہ کل جہان دا میرے مصطفیٰ نے نبی بنایا، اور اعلان کیتا ہے، فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ محبوب جی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ جتنے جہان نے محبوبہ، ہر جہان دے نبی تسی ہو۔ اللہ جی یہ بات آسان کر کے سمجھانی ہوئے تے کیویں؟ فرمایا قرآن پڑھو، اللہ پاک نے شروع اندر اعلان کیتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ پاک دیاں تعریفاں نے جڑا سارے جہاناں دا رب ہے، ایویں بات سمجھو، ایویں بات تے غور کرو۔ ساری کائنات اندر جدا جدا رب عرش والا خدا ہے، جنوں کائنات رب نے بنایا، اللہ دی ساری مخلوق میرے رب دی بنائی ہوئی ہے۔
ہر کوئی مخلوق اپنے اللہ پاک کو اپنا رب سمجھتی ہے. محبوبہ جیڑا جیڑا کائنات اندر مینوں اپنا رب مندا ہے تیری نبوت تے او یقین رکھے گا. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. نہیں سمجھ آئی تو قرآن کی ہے. فرمایا ان ہوا الا ذکر للعالمین. سارے جہان اندر جاؤ پورا جغرافیہ دیکھ لو جتنے بھی مسلمان موجود ہیں اے ہی قرآن موجود ہے. اے ہی زیرہ زبرت پیشہ دینال ہے. ایک حرف اندر تبدیلی نہیں آئی ہے. ساری کائنات واسطے جنہیں قرآن ایک ہے انہیں ساری کائنات واسطے محمد دی ذات ایک ہے. نہیں سمجھ آئی آگے بڑھئے غور کیجئے. اللہ دا قرآن اعلان کر دیں فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. فرمایا لوگو اس کائنات اندر جڑا سب تو پہلا انسانہ دی ہدایت واسطے جگہ تے مکان بنایا گیا انہوں بیت اللہ کہتے ہیں. بیت اللہ ساری کائنات اندر ایک ہے. جتنی دنیا ہے دنیا اندر جتنے مسلمان نے وہ ایک بیت اللہ وال چہرہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. فرمایا جنہیں بیت اللہ تہاڈی ہدایت دا مرکز واحد ہے قیامت تک تہاڈی ہدایت واسطے رہبر تے رہنما محمد کافی نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک. میرے مصطفیٰ کی نبوت ہر بستی ہر شہر ہر قبیلے ہر قوم کے لیے. نبی پاک کے آنے کے بعد میرا رب کہتا ہے تمہیں کسی دوسرے کی ضرورت نہیں. تو جیڑا ضرورت سمجھے وہ پھر مسلمان بھی. نبوت بھی میرے مصطفیٰ کی اور شریعت بھی میرے مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم. غور کیجئے توجہ فرمائیے. اللہ پاک نے نا جتنے انبیاء بھیجے آدم علیہ السلام تو لے کے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سلسلہ جڑا آیا ہر نبی دی شریعت اللہ نے احکام و مسائل بیان کیتے. کسے نبی نو اللہ نے اے نہیں کیا کہ محبوبہ اے میرے پیارے نبی اساں تواڈے تے تواڈے دین نو مکمل کر دیتا ہے. فرمایا نا تسی آئے اپنے حصے دی ڈیوٹی دیتی لیکن دین اجے باقی ہے. تسی چلے جانا ہے. دوسرا نبی آ کے ڈیوٹی دے گا. کسی بستی اندر ایک نبی آئے پھر وہ شہید کر دیتے گئے. دوسرے نبی آئے پھر انہوں نے شہید کیتا گیا. تیسرے نبی آئے لیکن اللہ نے کسی نبی نال اے وعدہ نہیں کیتا کہ سا دین تواڈے تے مکمل کیتا ہے. اے وعدہ کیڑی ذات نہ ہویا میرے اور تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پاک نے کی اعلان کیتا فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم. محبوب جی اساں تواڈے واسطے اج دے دن تواڈے اوتے تھوڑا دین مکمل کر دیتا ہے. واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دین مکمل ہو رہا مصطفیٰ دی ذات تے. اگر دین اندر کسی نبی دے آن دی گنجائش ہوتی اللہ اس آیت نو نازل نہ کرتا بلکہ اللہ پاک فرما دیندے سارے نبی آگے سلسلے ختم ہو گئے. ایک آئے گا جڑا فلاں علاقے اندر ہوئے گا لیکن نہیں اعلان کیتا گیا. جب دین مکمل ہو گیا تے پھر نبی کی نبوت بھی مکمل ہے پھر آپ دی شریعت بھی مکمل ہے. اللہ پاک نے نبی پاک دی ختم نبوت دا وعدہ
صرف پنڈی پٹیاں دے لوگاں کو نہیں لیا، حافظ آباد دے لوگاں کو نہیں لیا، صرف پاکستان دے لوگاں کو نہیں لیا، بلکہ دنیا در جتنے انبیاء آئے نے، محدثین فرماتے نے دنیا در جتنے انبیاء آئے نے اور انبیاء دیا جنیاں امتاں آئیاں نے، ہر نبی دی امت نے اپنے نبی تے ایمان پار در لے آندا ہے، میرے محمد دی ختم نبوت ایمان پہلا لے آندا ہے۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ ہر نبی نو نبوت دین تو پہلا، ہر نبی نو شریعت دین تو پہلا، ہر نبی دے سر تے نبوت دا تاج رکھن تو پہلا اللہ پاک نے وعدہ لے آئے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ نے نبیوں کو وعدہ لے آئے لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اے میرے آدم علیہ السلام جی، اے نوح علیہ السلام جی، اے ابراہیم تے اسماعیل تے اسحاق تے یعقوب علیہ السلام جی، اے یحییٰ تے زکریا تے یونس تے ادریس علیہ السلام جی، جی جی اللہ پاک جی فرمایا تہانوں نبوتاں دے تاج پہنا دیواں، تہانوں شریعت عطا کر دیواں، ثم رسول، پھر میرا رسول آ جائے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرن، اور نبیوں دی جماعت تسا اودے تے ایمان بھی لے آنا ہے، اودی مدد بھی کرنی ہے۔ قال اقررتم، کیا تو اس بات کا اقرار کر دے ہو، واخذتم علی ذالکم اسری، اس بات تے وعدہ پکڑ دے ہو، قالوا اقررنا، سارے نبیوں نے کیا اللہ جی اسی اقرار کر دیا، قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین، اور میرے نبیوں دی جماعت کہ تسی میرے محمد دی نبوت تے ایمان لے آتا، میں رب نال وعدہ کر لے آئے، میں اللہ تواڈی اس بات تے گواہ بن چکیا وا۔ اللہ جی کیسی گواہی؟ فرمایا فمن تولا بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون۔ محبوب سونیا میں سارے نبیوں کو وعدہ لے آئے، تیری نبوت تے ایمان لے آندا، ہر نبی نے وعدہ کیتا ہے محبوبہ جے ہن کوئی وعدے تو پھر جائے گا، میں رب اودا نام نبیوں دی لسٹ جو کٹ کے تے فاسقہ چ لکھ دیواں گا۔ آدم تجھے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، فرشتوں سے سجدہ کروایا ہے، لیکن اگر میرے محمد کی ختم نبوت نہیں مانے گا تیرا نام نبیوں سے نکال کے فاسقوں میں لکھ دوں گا۔ نو تمہیں ہم نے 950 سال کے تبلیغ کا دور دیا، ابراہیم ہم نے تمہیں آگ سے بچایا، اسماعیل ہم نے تمہیں چھری کے ہیٹ سے بچایا، اے موسیٰ ہم نے تمہارے لیے دریا میں رستے بنائے۔ اگر تم میرے محمد کی نبوت پہ یقین نہیں رکھو گے، وعدہ خلافی کرو گے، انبیاء کی فہرست سے نام نکال کے فاسقوں کی فہرست میں لکھ دوں گا۔ نبیاں نو رب کہہ رہے ہیں کہ محبوب دی ختم نبوت نہ منی تے تواڈی نبوت دا سکہ چلدا۔ شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمہ اللہ فرمایا کرتے ہیں لوگ سارے کو پوچھ دیں تھوڑی دعوت کی، تھوڑا پیغام کی، تسی کہندے کی ہو؟ فرمایا اسی جھٹکے دے انداز سادے انداز یہی پیغام دینے ہیں تساں آپے فیصلہ کر لینا،
اے مجلس خاصا آمادی تسا آپے فیصلہ کر لینا اے مجلس خاصا آمادی جتھے نیوی پالی نبیاں نے جتھے آدم بھی جھکے نو بھی جھکے ابراہیم بھی وعدہ کرے جتھے نیوی پالی نبیاں نے کی رہ گئی گل اماماں دی تے جنوں ملے حضوری آقا دی جنوں ملے حضوری آقا دی انہوں کی لوڑے غلاماں دی آمن حدیث پیغمبر دی تینوں عظمت ملے سلاماں دی جہاں نبیوں نے نیوی ڈال لی ہو سیدنا عیسیٰ کہے یا اللہ مجھے اس نبی کا امتی بنا اور اللہ قبول کرے اور عیسیٰ کو آسمان پہ اٹھا لیا جائے قرب قیامت آئیں دمشق کی مسجد کے مینار پہ اترے اور امام مہدی مسجد کے مسلح پہ کھڑے ہو اقامت ہو چکی ہو جماعت کا عین وقت ہو امام مہدی فرمائے عیسیٰ تعال آگے بڑھئے اور جماعت کروائیے عیسیٰ فرمائیں اے مہدی میں اس امت کا نبی بن کے نہیں آیا بلکہ محمد کا غلام بن کے آیا ہوں عیسیٰ بھی آئیں گے تو میرے مصطفیٰ کے غلام ایک کسی پیدا پتر کہے میں نبی ہوں اور یہ بکواس کرے کہ نعوذ باللہ من ذالک کہ جس نے محمد کو دیکھنا ہو اکمل وہ قادیان میں آ کے دیکھے وہ مرزا غلام احمد کو مسلمہ قذاب بڑا دجال تھا نبی پاک کے پاس آیا کہنے لگا محبوب جی گل لے وے توڑے تھے ایمان لے آنا کلمہ پڑھنا توڑا مرید بننا سارا قبیلہ توڑا مرید بن جائے گا لیکن اس بات دی ضمانت دے ہو توڑے تو بعد نبی میں ہوں گا نبی پاک نے ہاتھ میں ایک تنکا پکڑا ہوا تھا آپ نے فرمایا مسلمہ مجھ سے نبوت مانگتے ہو میں یہ تنکا بھی تمہیں نہیں دیتا پھر مسلمہ نے مصطفیٰ دی وفات تو بعد مدینے تے چڑھائی کرن دی کوشش کی تھی واسی تھی تیری عظمتوں قربان جاواں ادھر نبی پاک دی وفات تا بھی غم میں سی تھی گنو منکرین زکات تے فکر نبی تو چار تے سیدنا صدیق ادھر اسامہ رضی اللہ عنہ لشکر کی روانگی دے مسئلے اندر بھی پریشان نے ادھر صحابہ کرام دے آپس دے مشاجرات دے وجہ تو بھی پریشان نے ادھر مسلمہ قذاب نے حملے دا کہہ دیتا ہے سیدنا صدیق کھڑے ہو کے فرمایا لشکر تیار کرو روانہ کرو مقابلہ کرو پھر مقابلہ کیتا ہے مسلمہ قذاب دا 40,000 دے قریب فوج لے کے تے حملہ ور ہونا چاہیا انہیں ادا امامان درجہ کے مقابلہ کیتا ہے تے غور کریا ہے توجہ کریا ہے نبوت والا مسئلہ کتا اہم ترین مسئلہ ہے نبی پاک نے بدر دی جنگ کی تھی احد دی جنگ کی تھی خندق دی جنگ کی تھی خیبر اندر مصطفیٰ گئے نے تبوک اندر میرے نبی پاک گئے نے حنین اندر میرے نبی پاک گئے نے میرے مصطفیٰ نے 12 تو زیادہ غزوات اندر گئے نے صحابہ کی جنگاں اندر مصطفیٰ دے دور اندر گئے نے نبی پاک دی 23 سالہ نبوت دے دور اندر اسلام دی عظمت واسطے نبی پاک دے صحابہ جنہ جامع شہادت نوش کیتا ہے انہوں کی تعداد 259 ہے 259 200 یعنی ایک کٹ 60 260 جو ایک بندہ کم ہوئے 259 تعداد ہے ان ٹوٹل جنگوں میں ان صحابہ کی جو شہید ہوئے تے جدوں مسلمہ قذاب دا مقابلہ کیتا ہے جدوں نبی پاک دی ختم نبوت دا دفاع کیتا ہے تے سیدنا صدیق نے جو لشکر نہ چڑھائی کیتی ہے 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے 1200 صحابہ مولوی جی دوجے جمعے تسی ختم نبوت دا تذکرہ کرتے ہو
یہ اتنا ہی اہم مسئلہ ہے۔ رب کی توحید کا مسئلہ آیا، اللہ نے اپنے انبیاء کا خون بہایا۔ میرے مصطفیٰ کی ختم نبوت کا مسئلہ آیا، اللہ نے صحابہ کرام کے خون کو بہا کے قیامت تک کے لوگوں کو پیغام دیا، کٹ جانا، مصطفیٰ کی نبوت پہ آنچ نہ آنے دے۔ 1200 صحابہ کرام، 700 صحابہ کرام حافظ قرآن، عالم قرآن، اور 70 صحابہ ان میں وہ جو بدری صحابی جن جیسے افضل پوری کائنات میں نہیں ہے، سب شہید ہو گئے مصطفیٰ کی ختم نبوت پہ، اور یہ مسلمہ قتل کر دیا گیا، مار دیا گیا، اس کی عورتیں اور بچیاں اور اس کے بچے اور قبیلے کے لوگ گرفتار ہوئے۔ صدیق سے مسئلہ پوچھا، آج لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں، مرثیوں کی دکان سے سودا خریدا جا سکتا ہے، ان کے پٹرول پمپ سے تیل دلوایا جا سکتا ہے، ان کی فیکٹریوں میں کام کیا جا سکتا ہے۔ میں کہتا ہوں میرے صدیق سے مسئلہ پوچھو۔ پوچھا گیا، ابو بکر صدیق امیر المومنین بتلائیے، مسلمہ قذاب تو مارا گیا، اس کے حوالی تو قتل کر دیے گئے، یہ جو محاصرے میں آئے ہیں ان میں عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، قیدی بھی ہیں، مال بھی ہے، پیسہ بھی ہے، دولت بھی ہے، زیورات بھی ہیں، کیا کریں گے؟ فرمایا جو مصطفیٰ کی نبوت پہ نقب لگائے، وہ کوئی مرد ہو یا عورت ہو یا بچے ہو یا بوڑھے ہو، کافروں کے ساتھ جنگ کے کچھ اصول ہوتے ہیں، ان کی عورتوں کو نہیں مارا جاتا، ان کے بچوں کو نہیں مارا جاتا، ان کے بوڑھوں پہ حملہ نہیں کیا جاتا، ان کے مال کو مال غنیمت کے طور پہ لیا جاتا ہے۔ لیکن جو ختم نبوت کا چور ہو، مصطفیٰ کی نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے والا ہو، صدیق نے فتویٰ دیا مدینے کی ریاست سے کہ ان کی ساری عورتوں کو قتل کر دو، بچوں کو قتل کر دو، ان کے بڑوں کو مار دو، ان کی جو زمینیں تمہارے قبضے میں آئی ہیں جلا دو، سارے مال کو ضائع کر دو۔ ایسے بندے کا مال قابل استعمال نہیں ہے جو مصطفیٰ کی ختم نبوت کا ڈاکو۔ ان کا مال صدیق نے تو اپنی ذات پہ خرچ نہیں کیا، سانو پٹرول پمپ تو پٹرول پوانے لگا، شرم کوئی نہیں ہو۔ صحیح بات ہے، میرے باپ کا قاتل ہو، میرے رشتہ دار کو کسی نے نقصان دیا ہو، اس کی دکان پہ سودا لینے نہیں جاتا، کتنا ہی اچھا کیوں نہ بیچتا ہو۔ میرے مصطفیٰ کی نبوت کا وہ ڈاکو ہو اور اس کے وہ حواری ہوں، اور ہم ان کی دکانوں پہ جا کے سودا خریدے، ریت ملتا ہے۔ فضیلت الشیخ مولانا عامر منیر صاحب 7 سال مرزیاں دے مربی رہے، حافظ آباد مسجد مبارک کے چائے کہنے لگے عام دکان تو ایک چیز 100 روپے دی ملتی ہے، قادیانیہ دی دکان تو تمہیں 90 روپے دی ملتی ہے، کہ تسی بڑے خوش ہو کے لیتے ہو۔ انہیں کہا حساب کتاب 7 سال میں کرتا رہا، یہ 90 تو اڑے کو لے لیتے ہیں، 10 روپے جا کے ربوے لے لیتے ہیں۔ یہ فریب کرتے ہیں، مکر کرتے ہیں، اور یہ فتنہ قادیان 1891 میں شروع ہوا۔ انگریز نے اس کی پشت پناہی کی، برے صغیر کے مسلمانوں میں اس نے فتنہ وبا کیا۔ اب یہ معاملہ بڑھتا بڑھتا اس نے کئی دعوے کیے، کئی طرح کے اس نے اپنے آپ کو ثابت کرنے کی کوشش کی۔ سب سے پہلے اگر اس کے تعاقب میں کوئی عالم دین کھڑا ہوا، جاؤ پوری تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھو، ایک شخصیت ہے جس کا نام محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ تعالی، چونکہ بٹالے کی ایک تحصیل ہے قادیان، اور بٹالوے کے رہنے والے محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ اس کے قریب تھے۔ اس نے ان کے سارے نظریات جمع کیے۔ عبد المنان وزیر آبادی رحمہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے مولانا سید نذیر حسین محدث دہلوی دلی سے چل کے وزیر آباد آئے۔
اس کو بتلایا گیا کہ غلام قادیانی کے یہ نظریات ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ میں الہامی شخصیت ہوں۔ ابھی اس نے دعوی نبوت نہیں کیا تھا۔ سید مولانا عبد المنان وزیر آبادی رحمہ اللہ فرمان لگے، لوگوں گواہ رہنا، آج جو الہامی ہونا بتلاتا ہے کل اپنے آپ کو نبی ہونا بھی بتلائے گا۔ پھر سید سلمان منصور پوری جنہوں نے کتاب لکھی رحمت للعالمین، ان کے زمانے میں وہ ریلوے کے چیف تھے، اس کا ایک ریل ڈبے کے اندر سے گزر ہوا اور یہ اپنے کسی سفر پہ جا رہا تھا۔ اس وقت اس نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، بلکہ مدرسہ دیوبند سے فارغ یہ حنفی مولوی کے طور پہ پہچانا جاتا تھا۔ قاضی سلمان منصور پوری رحمہ اللہ نے اس سے ملاقات کی خواہش کی۔ جب اس ریل گاڑی کو روک کے اس کے ڈبے میں جا کے اس سے ملاقات کرنا چاہی، یہ کروٹ لے کر دیوار کی جانب سویا ہوا تھا۔ حضرت نے اٹھا کے ملنا چاہا، جیسے ہی اٹھا حضرت چھلانگ لگا کے ڈبے سے باہر آگے۔ شاگردوں نے سوال کیا، منصور پوری صاحب آپ نے ملنے کی خواہش کی، کیوں نہیں ملے؟ کہا میں دیکھ رہا تھا جب وہ اوپر کروٹ لے کے اٹھ کے آ رہا تھا، ظاہر تو غلام قادیانی تھا لیکن حقیقت میں مجھے سور کا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ اور وہ حدیث پاک نبی پاک ہمیں علماء کرام اس امت میں ایسی عظیم ہستیاں ہیں، یہ فتنے کو آنے سے پہلے پہچان لیتے ہیں، اور جاہل جو ہوتے ہیں فتنے کے گزر جانے کے بعد پہچانتے ہیں۔ پھر بات بڑی، محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ نے اس کے نظریات کو نوٹ کیا۔ سید نذیر حسین محدث دہلوی جو آپ کے استاد، ان کے پاس لے جا کے پیش کیا۔ حضرت نے اس کے نظریات کو پڑھا، کہنے لگے یہ سارے نظریات رکھنے والا کافر ہے، کافر فتویٰ دیجئے۔ سید نذیر حسین محدث دہلوی نے فتوے پر سائن کیے۔ پھر 200 علماء کرام بڑے صغیر کے جنہوں نے سائن کر کے اس کو کافر قرار دیا۔ پھر یہ آگے بڑھتا گیا اور اس نے اپنی کتاب روحانی خزائن میں لکھا ہے کہ لوگوں مجھ پہ سب سے پہلے اگر کسی نے فتویٰ لگایا ہے تو وہ اہل حدیث عالم سید نذیر حسین محدث دہلوی تھا۔ پھر 1893 کے اندر امرتسر کی عیدگاہ کے اندر ایک اہل حدیث کا جلسہ ہوا۔ صوفی عبدالحق غزنوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا، مرزا کے نظریات کو بیان کیا، پھر اعلان کیا، لوگوں علل اعلان اس مجمع میں غلام قادیانی کو مبالغے کا چیلنج دیتا ہوں، یہ میرے ساتھ مبالغہ کر لے، دونوں میں سے جو جھوٹا ہے وہ سچے کی زندگی میں مر جائے گا، سچا جو ہے وہ زندہ رہے گا۔ 1893 کے اندر یہ دعوت مبالغہ صوفی عبدالحق غزنوی اہل حدیث عالم نے پیش کی۔ 1908 کے اندر مرزا مردود ہو گیا، مر گیا، اور مولانا عبدالحق غزنوی 1912 میں وفات پائے۔ یہاں سے بھی ثابت ہوتا ہے مرزا جھوٹا تھا۔ اس نے اپنی 2 کتابوں میں لکھا کہ میں اگر کسی سے ڈرتا ہوں مناظرے کے لیے، بات کے لیے، تو یا محمد حسین بٹالوی سے ڈرتا ہوں یا سید نذیر حسین محدث دہلوی سے ڈرتا ہوں۔ 1899 کے اندر اس نے دعویٰ کیا میں عیسیٰ ہوں، پھر اس نے کہا میں مہدی ہوں، پھر اس نے کہا میں موعود ہوں، پھر اس نے اور دعوے کیے۔ اس وقت اس نے ایک چیلنج کا اشتہار کیا، 1893 کی بات ہے۔ مرزا نے لکھا چیلنج چیلنج چیلنج، آؤ کوئی پوری دنیا میں مسلمانوں کا عالم میرے ساتھ مناظرہ کر لے۔ اس وقت مولانا قاسم نانوتوی دیوبند عالم زندہ تھے، اس وقت مولانا احمد رضا خان بریلوی زندہ تھے، لیکن اگر مرزا کے ساتھ مناظرے کے لیے اگر کسی عالم کا انتخاب کیا گیا وہ بھی اہل حدیث سید نذیر حسین محدث دہلوی کا کیا گیا۔ اور معی الدین لکھوی
حافظ معی الدین لکھوی رحمہ اللہ کے دادا معی الدین عبد الرحمن لکھوی، آپ نے کہا مرزا میرے ساتھ مبالغہ کر 10 دنوں کا، اگر 10 دنوں میں تو نہ مرے میں جھوٹا۔ مرزا اس مبالغے سے بھاگ گیا۔ پھر بات آگے بڑھی، مرزا خود تنگ آیا، خود باتوں سے تنگ آیا، اس نے خود اشتہار دیا اور چیلنج کیا۔ اس نے کہا میں دعا کرتا ہوں، اور مرزا کی ساری دعاؤں سے ایک دعا اللہ نے قبول کی، وہ یہ والی۔ اس نے کہا میں یہ دعا کرتا ہوں، 1904 کی بات ہے غالباً، اس نے کہا میں یہ دعا کرتا ہوں کہ سید نذیر حسین محدث دہلوی کا شاگرد ثناء اللہ عمر تسری رحمہ اللہ تعالی، اس کو میں مبالغے کی دعوت دیتا ہوں۔ ثناء اللہ میرے سے مبالغہ کرے، سچا جو ہے وہ زندہ رہے گا، جھوٹا مارا جائے گا۔ 1904 میں اس نے خود چیلنج کیا، 1908 میں یہ مرزا مر گیا، 1948 کے اندر ثناء اللہ مرتصری سرگودے کے قبرستان میں آ کے دفن ہوئے۔ اگر آخری مبالغہ بھی مرزے کے ساتھ کسی نے کیا، وہ اہل حدیثوں تمہارے سرخیل نے کیا۔ اور جب یہ 1974 کی تحریک چلی، اس سے پہلے کی ایک بات سناتا ہوں، 1935 کی بات ہے، ریاست بہاولپور کا علاقہ ہے، عورت کا نام غلام عائشہ ہے، عورت اہل حدیث ہے، اس کا شوہر جس کا نام عبد الرزاق ہے، اس نے مرزئی ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ عورت کہتی ہے میں مسلمان ہوں، تو مرزئی ہو گیا ہے، میں تیرے نکاح میں نہیں رہ سکتی۔ عدالت میں مقدمہ ہوا، اب عدالت کو دلائل کی ضرورت ہے۔ اس وقت ریاست بہاولپور سے اس عورت نے خط لکھا، 2 علماء کرام کے نام، برے صغیر کے چوٹی کے علماء، ایک علامہ انور کشمیری رحمہ اللہ اور ایک مولانا ثناء اللہ عمر تسری رحمہ اللہ، دونوں کو خط گیا، اور خط کی بنیاد پر وہ بہاولپور پہنچے، عدالت میں دلائل پیش کیے، اس نکاح کو فسخ کروایا گیا۔ پھر اس کے بعد اس عورت نے آزادی کے بعد نکاح کیا علامہ سلطان محمود جلال پور پیر والا، وہ بھی اہل حدیث تھے۔ اس کو کسی میدان میں اگر شکست ہوئی ہے تو شکست دینے والے اکابرین اہل حدیث تھے۔ 1974 مئی کا مہینہ، 22 مئی کا دن ہے، 160 طلباء کرام نشتر کالج ملتان وہ تحقیقی اور معلوماتی دورے کے لیے چلے، ریل کی پٹی پر ربوے کے قریب سے گزرے، نبوت ختم نبوت کے انہوں نے نعرے لگائے، نبی پاک سے محبت کا اظہار کیا۔ جب وہ قافلہ 29 مئی کو واپس ربوے سے ہوتا ہوا ملتان کی طرف جا رہا تھا، اس وقت مرزا ناصر کے کہنے پر مرزائیوں نے اس قافلے کے اوپر پتھراؤ کیا، طلباء کو زخمی کیا، تحریک بہت آگے بڑھ چکی۔ اب یہ مولانا ابو العالی مودودی آپ نے قیادت کی، حکومت نے آپ کو جیل میں بند کیا، مولانا عبدالستار نیازی میدان میں آئے، آپ کو بھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے لے جایا گیا، ہزاروں کی تعداد میں مرزائیوں کا قتل عام کیا گیا۔ پھر یہ بات بڑھتی بڑھتی پوری دنیا میں پھیلی، سعودی عرب نے 108 ممالک کی کانفرنس رکھی اور اس میں متفقہ طور پہ قرارداد کو پیش کیا گیا اور اس کو پاس کیا گیا کہ یہ جو مرزا قادیانی اور اس کے حواری، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ کافر ہے۔ وہاں پر مولانا شاہ احمد نورانی بریلوی مسلک کے بہت بڑے عالم وہ پہنچے اور اس قرارداد کی کاپی لے کے آئے، ریاست کشمیر کی عدالت کے اندر یہ قرارداد پیش کی گئی اور ان کو کافر ڈکلیئر کیا گیا۔ پھر 30 مئی کو ذوالفقار علی بھٹو جو کہ وقت کے وزیر اعظم تھے، آپ نے قوم سے خطاب کیا، لوگوں حالات کو بدامنی کی طرف نہ لے جاؤ،
ہم اس کا قانونی طور سے جائزہ لے کر اس کا پورا محاسبہ کریں گے۔ ہم بھی جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس کا پورا تعاقب کریں گے۔ پھر ایک سانس لی گئی ٹھنڈی اور اسمبلی میں اس بحث کو چلایا گیا۔ بھٹو کے دور میں صرف 3 عالم دین پوری قومی اسمبلی میں تھے، ان میں ایک کا تعلق ڈیرہ غازی خان سے خواجہ محمد سلمان تونس بھی تھا، ایک کا تعلق میاں مفتی محمود جو کہ مولانا فضل الرحمان کے والد محترم تھے، ایک مولانا عبدالحق صاحب اٹک کے رہنے والے تھے، لیکن یہ علماء مرزا قادیانی کے بارے میں اتنا علم نہ رکھتے تھے، اس کا جواب صحیح طریقے سے نہ دے پاتے۔ اس وقت علماء کونسلر نے فیصلہ کیا کوئی ایسا عالم اسمبلی میں پہنچایا جائے جو ان کے خلیفے مرزا ناصر، کیونکہ پہلا خلیفہ مرزائیوں کا نور الدین ہے، دوسرا خلیفہ بشیر الدین ہے، تیسرا خلیفہ مرزا ناصر ہے، اور آج کل مرزا مسرور چلتا آ رہا ہے۔ مرزا ناصر کو اسمبلی میں بلایا گیا اور وہاں اس کو اپنے مسئلے پر اپنے دعوے کے دلائل پیش کرنے کی پوری اجازت دی گئی۔ اس وقت مفتی محمود صاحب جو کہ مولانا فضل الرحمان کے والد محترم ہیں، ان کو مسلمانوں کی طرف اس سے بات کرنے کی اجازت ملی، لیکن اتنا ان کے بارے میں علم و فنون نہ تھا، ان کی مکاری کا جواب نہ تھا۔ تب سرگودے کے پیر سیال نے فیصلہ کیا کوئی ایسا عالم تلاش کرو جو ان کا صحیح تعاقب کر سکے۔ پورے پاکستان میں سے اگر اسمبلی کے مفتی محمود کی تیاری کے لیے کسی عالم کا انتخاب ہوا، سرگودے کے رہنے والے مولانا ابراہیم میر کبیر پوری رحمہ اللہ جو کہ اہل حدیث عالم تھے، آپ کا انتخاب ہوا، تیاری کرائی۔ 6 ستمبر کی شام کو اسمبلی کے اجلاس میں بحث جاری ہے۔ مرزا ناصر آیا، اس نے سر پہ پگڑی پہنی، داڑھی رکھی، سفید لباس پہنا، اس نے آ کر احسن طریقے کے ساتھ تلاوت قرآن پاک شروع کی۔ کافی دیر تک اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنے لگا، پھر نبی پاک کی حدیث پڑھنے لگا، پورے ادب سے محبوب کا نام لینے لگا۔ اسمبلی کا ایک ممبر کھڑا ہو گیا، اس کو کافر کہنا چاہتے ہو، یہ تو بڑا ادب کرتا ہے۔ مولانا سمجھانے لگے یہ ادب نہیں کرتے، یہ مکار کرتے ہیں۔ پھر ان سے پوچھا گیا بتلاؤ مرزا غلام قادیانی کے بارے میں کیا نظریہ ہے؟ کہتے ہیں ہم اس کو نبی مانتے ہیں۔ کہا اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جو مجھ کو نبی نہیں مانتا، مرزا قادیانی نے اپنی کتاب میں خود لکھا جو مجھ کو نبی نہیں مانتا وہ حلال کا ہے ہی نہیں بلکہ وہ کسی کنزریہ کی اولاد ہے۔ جب اس سے سوال ہوا اس نے اس بات سے انکار نہ کیا۔ بات آگے بڑھتی بڑھتی 10 سوالات کی فہرست اس کے سامنے رکھی گئی، لیکن سب کے جواب دیتا رہا۔ بات بڑھتی رہی، اسپیکر اسمبلی کہنے لگے اگر آج شام تک فیصلہ نہ کر پائے تو پھر ہم فیصلے پہ مجبور ہوں گے۔ اس وقت مفتی محمود نے اس کا ایک حوالہ دیا کہ ان کے ایک رسالے کے اندر لکھا ہے کہ جس نے محمد کو دیکھنا ہو اکمل وہ مرزا کو دیکھے قادیاں میں آ کر۔ یہ جملے کفر پہ مبنی ہے۔ اسپیکر اسمبلی کہنے لگا بات ٹھیک ہے، یہ بات اگر مرزائیوں کی کتاب سے ہمیں دکھا دو تو ہم ان کو کافر ڈکلیئر کر دیں گے۔ اس وقت مرزا ناصر بولا، کہنے لگا حضرت مولوی صاحب نے جھوٹ بولا ہے، جس رسالے الفضل کا نام لیا ہے اس میں یہ بات سرے سے نہیں ہے۔ اسمبلی کا اجلاس 6 ستمبر کی شام کو مکمل ہوا، علماء باہر آئے۔ اس مفتی محمود نے کہا ہم نے ایک حوالہ پیش کر دیا ہے، بات ٹھیک ہے، لیکن جو رسالے کا نام لیا ہے وہ غلط ہے، وہ رسالے میں بات نہیں ہے۔ اس وقت مولانا ابراہیم کبیر پوری اسلام آباد سے چلے، سرگودا میں آئے، رسالہ البدر جو کہ 24 اکتوبر 1974 کی شائع
اس میں لکھا ہوا تھا مرزے کے بارے میں یہ شعر اور یہ رسالہ 7 ستمبر کی شام کو 4:32 پر اسمبلی میں پیش کیا. اسپیکر اسمبلی نے یہ شعر پڑھا. مرزا ناصر سے پوچھا تمہارے عقائد ایسے ہیں کہ نہیں؟ کہنے لگے جی بالکل. کہا یہ جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ان کی کتابوں میں لکھا ہے یہاں محمد سے مراد ہمارے پیر و مرشد نہیں بلکہ یہ غلام قادیانی کو محمد کہتے ہیں. یہاں محمد سے مراد نبی پاک کو نہیں لیتے. یہ جو نماز پڑھتے ہیں نماز میں عبادت اللہ کے لیے خاص اور طریقہ مصطفیٰ کا نہیں، طریقہ غلام قادیانی کا لیتے ہیں. اس وقت 4:32 کے اوپر 7 ستمبر کی شام کو ذوالفقار علی بھٹو رحمہ اللہ جو کہ وقت کے وزیر اعظم تھے، انہوں نے سائن کر کے ڈکلیئر کیا کہ جو بھی میرے محمد کی نبوت کے بعد کوئی دعوے دار نبوت ہوگا یا اس کا حواری ہوگا وہ کافر ہوگا، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. میں کہتا ہوں میرے اور آپ کے پیپل پارٹی سے یا ذوالفقار علی بھٹو سے لاکھ اختلاف ہے، لیکن پوری امت مسلمہ کو ایک سکون جو ذوالفقار علی بھٹو نے دیا ہے، اگر تب اس کو بند نہ کیا جاتا، اس کو روکا نہ جاتا، آج پوری دنیا میں یہ لاکھوں کی تعداد میں ہے، بڑے بڑے وڈیرے وہ مرثئی بن چکے ہیں. تو یہ قوم ساری جو یہاں بیٹھی ہے پتہ نہیں ان کا کیا ہوتا. آج ضرورت اس عمر کی ہے ان کے عقائد کو پہچانیے، ان کے نظریات کو پہچانیے، ان کے غلط افکار کو پہچانیے اور محمد مصطفیٰ سے محبت اور آپ سے تعلق اور آپ کی سنت کی اہمیت کو اپنے دل میں اجاگر کیجئے. ہر میدان میں ان کے مقابلے کے لیے آپ کے علماء تیار ہیں، علماء کی پشت پناہی آپ کیجئے. انشاءاللہ یہ فتنہ اپنے انجام کو ضرور پہنچے گا. ہمارے اکابرین نے محنت کر کے ان کو کافر ڈکلیئر کرایا، اب ضرورت اس عمر کی ہے کہ ان کو مرتد کہا جائے اور اسلام میں جو مرتد کی سزا ہے اس کو لاگو کر کے اس فتنے کی سرکوبی کی جائے جس فتنے کو پوری دنیا میں پھیلایا جا رہا ہے. کبھی حکومتی مشیر بنا کر، کبھی حلف نامے میں لفظ تبدیل کر کے، کبھی کسی انداز سے ہمیں چھیڑا جاتا ہے. ہمیں نہ چھیڑو، ہم ستائے ہوئے ہیں، ہم محمد مصطفیٰ کے غلام ہیں. آپ کی ختم نبوت کے لیے کوئی بات نہیں اگر میں نمازی نہیں، اگر میں روزہ نہیں رکھتا، اگر میں بہت بڑا دین کا عالم نہیں، لیکن میرا ایمان ہے جو میرے محمد کی نبوت اور ختم نبوت کو چھیڑے گا پھر دنیا میں زندہ رہنے کا حق رکھتا. تاجدار ختم نبوت یہ زندہ باد کے نعرے انشاءاللہ لگتے رہیں گے. 7 ستمبر 1974 کو آپ یاد رکھیے. اس دن کے بارے میں تاریخ کا مطالعہ کیجئے، علماء کا کردار پڑھیے اور یہ کردار اپنی نسلوں تک منتقل کیجئے. آج ضرورت اس عمر کی ہے، ہمیں غفلت سے نکلنا ہوگا، سستی اور کاہلی سے نکلنا ہوگا. ہمارا مقابلہ بہت سارے دشمنوں کے ساتھ ہے جن کے مقابلے میں ہم ظاہری طور پہ 0% نظر آتے ہیں، لیکن اگر ہم سب تھوڑی تھوڑی محنت کریں گے، کوشش کریں گے، وقت دیں گے، مال خرچ کریں گے تو انشاءاللہ کوئی بھی فتنہ جو اسلام اور اہل اسلام کے خلاف اٹھے گا اس کو وہیں پہ دفن کر دیا جائے گا. اللہ ہم سب کی مدد فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.